آپ جھوٹ بول رہے تو میں کیسے مان لوں؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں نا کہ اس کے اوپر لڑائی ہے کہ دارالحرب کیا ہے اور دارالاسلام کیا ہے. انڈیا ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک سے یہاں پہ لکھتا ہوں آئی این ڈی آئی اے. آپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں انڈیا دارالحرب ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں انڈیا دارالاسلام ہے. دارالحرب کی کچھ کنڈیشنز کچھ اسکالرز نے لگائی ہوئی ہیں کہ مجھے بتا دکھا دیں تاکہ کچھ میں بھی کنڈیشنز سمجھا. لگائی ہوئی ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر چاروں طرف سے نان مسلم لینڈ سے گھر جائے وہ ایریا تو دارالحرب ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ آل آف دیز تھنگز آر ریٹن ان یور شرع. تو میں اس میں کیا بتاؤں, یہ لیں, یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. آپ کے کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ دارالحرب ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے, جب آپ کے اسکالر انڈیا جیسے دیش میں جن میں مسلمان مائنورٹی میں ہیں تو وہاں پہ انڈیا دارالحرب نہیں رہتا. ڈیلنگ ان دی اینیمی لینڈز دارالحرب. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھتے ہیں. A formal legal opinion given by the Mufti of the Darul Uloom and his assistant in Deobandi, India. India کے اندر دیوبندیوں نے یہ دیا فتوا that dealing in interest in the permissible between Muslim and non-Muslim in the enemy lands Darul Harb, meaning areas in which the rule of Islam do not exist. اب یہ ہے دارل علوم دیوبند انڈیا نے کہا ہے کہ چونکہ رول آف اسلام ایگزسٹ نہیں کرتا لہذا دارالحرب ہے. Such countries not holding the validity or to believe in it. This fatwa states that it is permissible for a Muslim to both take interest riba and give it. کیوں؟ کیونکہ انڈیا از دارالحرب. تو بھائی جان آپ کے دیوبند انسٹیٹیوٹ دارالعلوم اینڈ ہز اسسٹنٹس ان دا انڈیا اسٹیٹس کہ انڈیا جو ہے دارالحرب ہے. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ, میری بات پوری ہونے پھر اپنا بھی فتوا دیتے رہنا. میں ریفرنس کے ساتھ کرتا ہوں بات, آپ ہوائی باتیں کرتے ہیں. میں ریفرنس دکھا رہا ہوں, لوگوں کو پڑھنے دیں, لوگوں کو سننے دیں اور سمجھنے دیں. تو دوستو, انڈیا میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے جو کہ دیوبندی ہے کہ انڈیا دارالحرب نہیں ہے وہ دارالاسلام ہے, تو بھائی جان اس سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ دارالعلوم دیوبند کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ انڈیا دارالحرب ہے. حرب کہتے ہیں لڑائی, تو انڈیا جو ہے وہ لڑائی کا دیش ہے. تو لڑائی کے دیش میں قتل کرنا نون مسلموں کا تو ویسے ہی جائز ہے. تو ویسے ہی جائز ہے. ہاں جی سر, آپ بولیں. آپ کی یہی ابھی ریفرنس آپ نے کھولی ہے تو میں آپ کو بولوں گا کہ آپ ہی اسکرول کریں اس کو. پہلی چیز اس میں کیا لکھا ہوا ہے, فارمل لیگل اوپینین گیون بائی دا مفتی. ایک مفتی نے دیا, یہ سب نے نہیں دیا, اور یہ بھی ایک فارمل ہے. اس سے نیچے جائیں, پوری بات جو آپ نے کر لی اس میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ انٹرسٹ. سو آگے بڑھتے ہیں. سو میں نے بولا تھا کہ جناب ملٹیپل اوپینینز ہے, انڈیا دارالحرب ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے نہیں ہے. میں آگے بڑھ دیتا ہوں, اب آپ کو نئی والی اوپینین بھی دیکھ لیں, وہ ابھی نہیں آئے گی, وہ ایک پیج نیچے آئے گی, میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں. So there is no objection dealing, and it is lastly permitted Muslims to put their money in the banks. Non-Muslim take interest from them and likewise permitting them to loan. And this is the summary of the content of the fatwa. It bases the permissibility of dealing interest with non-Muslim in the enemy lands because India is Darul Harb on the opinion of Imam Abu Hanifa and Muhammad ibn Suhaibi and the colleague of Abu Hanifa, Mosai, without a doubt. That is what two imams have explicitly stated, that the possibility of Hanafi school as conveyed in both main texts. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ دارالحرب میں ہو تو انٹرسٹ وغیرہ یا چندے گناہ کے کام آپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ دارالحرب میں ہو. اچھا, امام شافی اینڈ ابو یوسف اینڈ دا کولیگ آف ابو حنیفہ کنٹراڈکٹس دا اوپینین. اب اس پاکستان اور انڈیا میں شافی اسلام ہے ہی نہیں, کوئی بھی ایک بھی شافی نہیں ہے یہاں پہ. اگر کوئی شافی ہوگا, سن لو بھائی, نہیں ہے ہی نہیں. اگر کوئی شافی ہوگا تو پھر لڑکیوں کا یار, اگر شافی ہوگا تو اپنی بچیوں کا ختنہ کرائے گا, بیکاز شافیوں کے مطابق عورت کا ختنہ مرد کے ختنے کی طرح کمپلسری ہے, اوبلیگیٹری ہے. لہذا آپ کے پاس انڈیا میں ایک بھی شافی نہیں. میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا کہ یہ ختنے کیوں نہیں کریں گے, الگ سبجیکٹ چینج ہو جائے گا. ایک سیکنڈ, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ساؤتھ انڈیا میں بہت شافی ہیں. ایک سے بات کرتے ہیں, بکس بہت زیادہ انڈیا سے ٹرانسلیٹ ہو کے آتی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے زیادہ شافی ہیں وہاں پہ. پاکستان میں بھی ہیں. میں سر ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, سبجیکٹ چینج ہو جائے گا. سبجیکٹ چینج بھائی, سبجیکٹ چینج ہم جو بات منہ سے نکالو گے نا آپ, پہلے تو وہ کلیئر ہوئے گی, پھر کچھ اور ہوگا. دیکھیں ہم اب یہ کلیئر کرتے ہیں نا جو آپ کے سامنے ہے. ہاں وہ لکھ دی ہے. Have mercy, شافی کہتے ہیں contradicts the opinion what I unqualified in the position that the differed. Okay, چلے وہ چلا گیا. Circumcision is obligatory for men and women.
for both men and women. For men is consistent of removing the purpose of the penis, and the woman is removing the perpetual of the clitoris. In not the clitoris itself is some mistakenly asserted. Humbly hold the circumcision of women not obligatory, but सुनना भाईजान, अगर आप शाफी हैं तो वुमेन का खतना कराएंगे, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं यार अमित, क्या होता है वो, जेनिटल म्यूटिलेशन, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. Exactly that is what it is. नहीं, वो तो इसके Exactly this is what it is. So तो फिर उनका खतना मेल जेनिटल म्यूटिलेशन है. देखिए नहीं, आपको नहीं ना पता, आपको अगर पता नहीं है तो औरतें जिनका खतना हुआ है उनसे जाके पूछे कि खतने का मेन पर्पस ये होता है कि सेक्स के अंदर की जो फीलिंग है वो खत्म कर दी जाए. ये आप औरत के साथ करते हैं जुल्म. ये सब्जेक्ट आप दूसरे पे जाते हैं. इंडिया दारुल आगे चलते हैं. अब ये दारुल हरब पे आते हैं. शाफी क्या कहता है? What I while unqualified they invent in the position that differed upon the mujtahid is imam. Whoever nevertheless laid the direct attention to this and discussion opinion of Shafi and Abu Yusuf is not feasible viewpoint unsupported by the evidence for the mean of the case. This purpose may. अच्छा नहीं, ये उसके बारे में बात कर रहा है कि उसका लिए है. अच्छा अब बातें आगे. The evidence of Abu Hanifa must interest riba in enemy land. ये रिबा के ऊपर है. दूसरी जगह पे जाते हैं, रुक जाए एक सेकेंड. As for the fatwa, now what is meant by enemy land? अब enemy land के लिए as for the fatwa claim that India is an enemy land, Darul Harb, it is not generally true. वो कहते हैं generally सच नहीं हो सकता, because areas where Muslim reside and there is a remnant of Islamic rule, even if this limited to marriage, what permits to them, for example, are considered Muslim land. अब ये एक फतवा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर इस्लाम का थोड़ा सा भी बोलबाला है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आप वहां पे 4 शादियां कर सकते हैं, तो भाईजान वो वाला एरिया. 4 शादी तो पाकिस्तान में भी मेरे, अरे यार 4 शादियां इस्लाम के रूल पे ही होती है ना, और किसी रूल पे नहीं होती, सब कर ले. लेकिन कह रहे हैं आप मिनिमम, तो ये मिनिमम तो ये एक ओपिनियन है कि क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रेमिनेंस ऑफ इस्लाम है तो वो एनिमी लैंड नहीं है, मुस्लिम लैंड है. ये एक और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. A Muslim land does not become an enemy land except under the condition क्या, that the sanctuary of Muslim through their leader no longer exists and the security of non-Muslim has taken this place. लो जी, अगर non-Muslim की security important हो गई है over the Muslim, ये कश्मीर में हो गया जनाब, by that they have been surrounded on all sides such that it is impossible to aid the Muslim reach them. कि वो ऐसी जगह पे हो जाए जहां पे मुस्लिम एड ना पहुंच जाए, चारों साइडों से काफिरों से घिरे हुए, एंड दैट नॉट अ सिंगल वन ऑफ इस्लामिक रूल रिमेन्स, कि 4 शादियां भी ना कर सको, सीए लागू हो जाए, which effectively means that none of the land that Islam has spread it into, which somebody its remnants be considered an enemy land. As for the country, लेकिन जो कि कंट्री के लिए है, enemy land, a dobe of war, यानी ऐसा लैंड जहां पे लड़ाई करनी है, consist of those whom the Muslim country Darul Islam are at the state of war, in the light of which it is clear that the virtual no country on the face of earth with where a Muslim has an excuse to behave differently than he would an Islamic country where the commercial or other dealing. Now by this fatwa तो आप किसी को enemy land बना ही नहीं सकते in reality. फिर तो the whole idea is कि यहाँ पे difference of opinion चलता है कि दारुल हरब क्या है, दारुल इस्लाम क्या है. अब जो जिहादी मानसिकता से आते हैं लड़ाई करने के लिए, वो इसी मानसिकता से आते हैं कि ये एनिमी लैंड है, दारुल हरब है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. 4 मुफ्ती खड़े कर दो, चारों आपस में कुत्ते की तरह लड़ते रहेंगे, कोई भी एग्री नहीं करेगा. और नंबर दूसरी बात, पाकिस्तान से जितने भी जिहादी मानसिकता वाले आ रहे हैं सारे के सारे हनफी हैं, इनमें से एक भी शाफी नहीं है. तो हनफी इस्लाम स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक इंडिया इज ए दारुल हरब. एंड ऑफ डिस्कशन. और बताएं, गलत बात कर रहे हैं आप, गलत, मैं गलत बात कर लो जी दोस्तों, अभी मैंने पढ़ा दिया, सामने दिखा दिया, फिर भी मैं गलत बात कर रहा हूं. मैं आपको बताता हूं आप क्यों गलत बात कर रहे हैं. बताने चले, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप गलत क्यों बोल रहे हैं. पहली चीज, आपको हनफी शाफी इन सब की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है. आप जब कहते हैं कि हनफी ने कह दिया या किसी एक हनफी ने कह दिया या किसी एक देवबंदी ने कह दिया, ठीक है, जो एक मजहब में भी जो फ़िक़ही रूलिंग्स होती है, फ़िक़्ह क्या होता है, जुरिस्प्रूडेंस, यानी आपने कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे एक्ट करना है, खतना कराना है नहीं कराना, लड़कियों का कराना है कि नहीं कराना, विद इन सेम स्कूल ऑफ थॉट भी स्कॉलर्स डिफ़र करते हैं.
تو آپ نے جب کہہ دیا کہ سارے حنفیوں کو آپ نے اس پہ کر دیا, اور یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ انڈیا دارالحرب ہے, یہ آپ کی, میں نے فتویٰ ابھی پہلی بار ادھر دیکھا ہے, تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس کی نالج نہیں, جس کی نالج نہیں اس پہ میں کہاں کمنٹ کروں. تو لیکن پھر جو کیوں بولتے جا رہے ہو, پھر اتنا لمبا کیوں بول رہے ہو؟ بولوں گا میں, کچھ بات مجھے بولنی ہے نا, اس لیے بول رہا ہوں. دیکھیں ایک سیکنڈ بات سنیں, آپ نے 5 منٹ بولا, آپ نے ایک بات نہیں, آپ کو تو میں نے آپ پورا نے پڑھنے 5 دیا منٹ, سر, آپ نے 5 منٹ بولا, اور 5 منٹ بولنے کے بعد اپنے مدعے کے اوپر کیا ہوا جی, اب میرے پاس نالج نہیں ہے تو میں نہیں بولوں گا, تو وہ پھر 5 منٹ بولا کیوں ہے؟ مجھے جو مجھے بولنا ہے وہ بات ابھی میں کرنے والا ہوں. کیوں میں تو نہیں 5 منٹ, دیکھو ایک سیکنڈ, پہلے تم نے 5 منٹ بولا, اس کے بعد تم نے کہہ دیا مجھے علم نہیں ہے, تو پھر 5 منٹ کیوں بولا, لوگوں کو ڈیسیو کیوں کیا 5 منٹ کے لیے؟ ایوری سنگل پرسن جو کہ لائیو چیٹ میں سن رہا ہے, تم اس کو ڈیسیو کرنے کے لیے بول رہے ہو, یعنی کہ اچھا تم نے اینڈ میں کہہ دیا میرے پاس کا علم نہیں ہے, تاکہ ایڈم تم مجھ سے اس بارے میں وہ مانو نہیں, مانگو نہیں. میں اس کے لیے واپس آ جاؤں گا واپس سر دیکھو, تو پھر بولو نہیں نا, جس کے لیے واپس آنا اس کے لیے بولتے کیوں؟ اس میں مجھے کسی اور بات پہ بات کرنی ہے. جو آپ نے نیچے اسکرول کریں, تھوڑا نیچے اسکرول کریں, اس کو سکرول کر دیا, اب آپ کو یاد ہونا چاہیے. نہیں وہ لائن جس میں لکھا ہوا ہے آپ کا نوکر نہیں لگا, جو بولنا ہے وہ بولو یار. جو آپ نے ایک لائن پڑھی وہ آپ نے غلط پڑھی کہ مسلمانوں کی, نان مسلمس کی سیکیورٹی کو مسلم کی سیکیورٹی پہ پریفرنس دی جائے, یہ بات نہیں ہے وہ. اس میں جو وہ لائن لکھی ہوئی ہے, یہ لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی سیکیورٹی ختم ہو جائے. سیکیورٹی کب ختم ہوتی ہے؟ جب کوئی جینوسائیڈ شروع ہو جاتا ہے, جیسے گجرات میں یار بات سن, یار اوے بات سن, اوے بات سن, اوے بات سن, یہ جو بکواس کر رہے ہو نا میرے ساتھ, ٹھیک ہے, اس بکواس کے ایویڈنسز لے کے آؤ. تم روز آتے ہو, ٹھیک ہے, ہم پتا تمہیں پتا نہیں ہوتا. بھائی مجھے یہ بتاؤ بھائی, وہ اس فتوے کو, شافیوں کا فتویٰ, اس فتوے کو میں مانتے ہی نہیں یہاں پہ. مجھے حنبلیوں کا, حنفیوں کا فتویٰ دکھاؤ نا بھائی, جو یہاں پہ ہیں. یہاں پہ جتنے بھی سب سیکٹ ہیں, دیوبندی سب سیکٹ حنفیوں کا ہے, بریلوی سب سیکٹ حنفیوں کا ہے, یہ سارے کے سارے حنفی سب سیکٹ ہیں. یہ جو فتویٰ آپ نے بھی ابھی پوسٹ کیا ہے نا یار بات سن یار, اسلامک کلیریفیکیشن, تو کلیریفیکیشن کے نام پہ یہ بندہ بھی حنفی ہے جو اس فتوے کو ریجیکٹ کر رہا ہے. تو یہ شافیوں کا فتویٰ ہے بھائی, ہیلو بکواس کم کریں, یہ حنفیوں کا فتویٰ لکھا ہوا ہے. دیوبندی ہے یہ بندہ, حنفی ہے, دیوبندی حنفی ہوتے ہیں سارے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. ہاں جی, تو وہ انڈیا کو دارالحرب کہہ رہے ہیں نا. نہیں, یہ فارمل فتوے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کسی ابے اوئے ڈنگر, ابے اوئے ڈنگر, فارمل لیگل اوپینین گیون. ہاں جی, تو یہ دیکھیں, اور یار بات سن, اسلامک کلیریفیکیشن, جس دن تمہارے سارے کے سارے علماء ایگری اپون کر جائیں گے کہ یہ دارالحرب نہیں ہے, میرے پاس آ جانا. دیکھو دارالحرب نہیں ہے, اس پہ جو ہماری کریکٹ فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ دارالحرب نہیں ہے, اور وہ آپ نے خود یہ پوسٹ کیا. میں بیک سائڈ کرتا ہوں یار, دیکھو یار کتنا جاہل اور ان پڑھ اور نامعقول اور گوار ہے یہ بندہ. میں سامنے اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, یعنی کہ ربا لینے کے لیے, یعنی کہ انٹرسٹ لینے کے لیے, اور بینک سے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال کے وہاں سے پیسہ لینے کے لیے یہ دارالحرب ہے, ٹھیک ہے, لیکن لڑائی کرنے کے لیے دارالحرب نہیں ہے. کیا بکواسی لوگ ہیں یار یہ. یعنی کہ میرے پاس اس چیز کی نالج نہیں ہے, لیکن میں کلیریفیکیشن ضرور دوں گا, میں لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے اپنی حجت اپنے پاس سے باندھ دوں گا. حالانکہ سکرین پہ دکھا رہا ہوں, میں سکرین پہ دکھا رہا ہوں. یار حد ہوتی ہے یار. پھر کہتے ہیں میں بولنے کا موقع نہیں دیتا. یار بولنے کا موقع دیتا تو تم چیزیں لے کے آتے ہو, ریفرنسز تم لے کے آتے ہو. اچھا, اور دوستو یاد رکھو, جو چیزیں یہ لے کے آتا ہے وہ مجھے نہیں پتا ہوتی اس نے کیا بات کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی جو چیز یہ لے کے آتا ہے اس کے ریفرنس میں دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا ہوتا یہ کیا چیز لے کے آئے گا, لیکن ریفرنس میں لے کے آ رہا ہوتا ہوں, پھر بھی اس کو غلط ثابت بھی کرتا ہوں. پھر بھی یہ وہی چیز پہ نہیں بھائی. کہاں پہ, آخری چانس دیتا ہوں تمہیں, کہاں پہ ایگریڈ اپون ہے کہ انڈیا دارالحرب نہیں ہے؟ شو می چاروں آئمہ ایگریڈ اپون یہ دارالحرب نہیں ہے. بولو. ہاں انمیوٹ کیا مجھے؟ اوکے ٹھیک ہے, بول دیا, آف کورس بولا ہے تو وہ کر دیا ہوگا. ہاں صحیح, انمیوٹ میں. دیکھو جو میں نے آپ سے بات, آپ نے پہلی بار آپ کے کوشچن کا میں جواب دے دیتا ہوں. میرا کوشچن کیا, پہلے کوشچن ریپیٹ کریں پتہ لگے آپ کو. کوشچن سب نے سنا ہوا ہے کہ کہاں پہ اسکالرس کا کنسنسس ہے, چاروں کا کنسنسس ہو, ٹھیک ہے, چاروں مذاہب کے اسکالرس کا, ٹھیک ہے. کوشچن ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کوشچن میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ میں
ابھی ریفرنس سرچ کر کے لے کر آ کے دے دوں گا, ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے, لے کے آ کے دیجیے گا, ابھی آپ جائیں گھر جائیں واپس, بائے بائے. کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں ریفرنس سرچ کروں تو پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا, جائیں سرچ کریں, پھر میں بولنے کی دوں. یعنی کہ اگر آپ سرچ کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ حجت نہیں دے سکتے ہیں, اور آپ پھر وہی حجت دینا شروع کر دیں گے واپس, کاپی پیسٹ حجت. اور جائیں پھر, اب آپ سرچ کر کے ہیں, میں نے نکال دیا بھائی اس کو, بھاگا نہیں ہے وہ, میں نے نکالا, کیونکہ جب اس نے کہہ دیا میں سرچ کر کے آؤں گا تو پھر اس کا بولنا نہیں بنتا یہاں پہ. تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ چوتھی دفعہ جڑا ہے ہمارے ساتھ یا تیسری دفعہ جڑا ہے. ہر دفعہ آتا ہے, سرچ کر کے آتا ہے, اور ہر دفعہ اس کی سرچ کا سروناش ہوتا ہے یہاں پہ, اور اس کی سرچ کا سروناش کرتے ہیں ہم. کیونکہ بھائی صاحب ہم یہاں پہ پڑھ لکھ کے چیزوں کو اندر سے دیکھ کے سمجھ کے بیٹھے ہوئے. میں وہ کوئی ایسا ویسا ایکس مسلم نہیں ہوں جو کہ ہوا میں ہو. یار دیکھو اب چیٹ میں بک بک کر رہا ہے, دیکھو ذرا, جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں سرچ کر کے آؤں گا تو پھر اس کا بولنا ہی نہیں بنتا. پھر یہ کیوں بک رہا ہے؟ جب تم بول رہے ہو کہ میں سرچ کر کے آؤں گا, then end of discussion, go search and come back on the Saturday. پھر end of discussion ہے بھائی. اس کی چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 8 کا ستیاناش کیا, اس کے دارالحرب کا ستیاناش کیا. بھائی جان یہ سب کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے. میرے پاس ہر چیز جو میں بولتا ہوں اس کے ریفرنسز میں دکھا کے بولتا ہوں. میں پڑھ لکھ کے یاد کر کے بیٹھا ہوں ان چیزوں کو, مجھے رٹی ہوئی ہیں چیزیں. امت بھائی کچھ بولنا چاہیں گے کہ ہم آگے چلیں؟ اوکے آگے چلتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں. ابے سنگھ چوہان کہتے ہیں ہیپی ٹو سی یو ایرم سر, تھینک یو سو ویری مچ. ایگنوسٹک انڈیا کہہ رہے ہیں ایرم از رائٹ, لوہا گرم ہے. سلیم بھائی وار کرو. احمد آباد میں 20 سال پرانی بنگلہ دیشی بستی پر ہسٹری کے سب سے بڑے بدے کا بلڈوزر ایکشن ہوا ہے. او مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا. ایرم زار کہتی ہیں اسٹے سیف ایرم سیکر, تھینک یو سو ویری مچ. مس تریپوتی جی تھینکس الاٹ. راج سیکر نے 10 ممبرشپس گفٹ کی ہیں, راج سیکر تھینکس الاٹ. ام کا پتہ نہیں ہے. ایرم بھائی بھگوا رنگ میں بھی دکھتا ہے, کیا دکھتا ہے؟ اینڈ ایسا بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے ان موب سلم ایریا گورنمنٹ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز انلیگل ماسک کا اپروول دیتی ہیں. سیکولر پر پلس ایم حرام تو یار یہ آپ کر نہیں سکتے, حرام تو نہیں نہ کر سکتے ان کو, that's what it is. مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں کہ یہ مان سکتا آ کہاں سے رہی ہے. That's what we are doing. And that is exactly what we are doing. بلیک پنک, او مائی پتا نہیں ہے. سونم ناٹ جاہل بٹ ڈسیور. ایبسلیوٹلی وار از ڈسپشن. واپس چلتے ہیں جی ہمارے آج کے ٹاپک کے اوپر, واپس چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کے اوپر. وار از ڈسپشن. تو جناب دوستو جن لوگوں نے دیکھا شروع میں نے دکھایا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وار از ڈسپشن, اور وار کیسے ہوتی ہے اس چیز کو سمجھیں. اس کی ایک حدیث نہیں ہے, کچھ لوگ اس کی ضعیف حدیث کھول کے آپ کو دکھا دیں گے اور کہہ دیں گے جی یہ ضعیف ہے, لیکن اس کی ایک حدیث نہیں ہے. یہ دیکھیں وار از ڈسپشن, وار از ڈسپشن سنن ابی داؤد صحیح, وار از ڈسپشن مشکات صحیح, وار از ڈسپشن سنن ابی داؤد, وار از ڈسپشن ریاض الصالحین صحیح ہے, اور یہ بخاری مسلم سے کاپی پیسٹڈ ہے. ٹھیک ہے, وار از ڈسپشن صحیح حدیث البانی کی, وار از ڈسپشن. اچھا یہاں پہ کہیں بھی ضعیف بھی ہے. اب خالی ضعیف دکھا کے کہہ دیں گے او یہ تو ضعیف ہے. بھائی ایک نہیں ہے ضعیف, کسی بھی حدیث کا ضعیف ہونا یا صحیح ہونا اس کے چین آف نریٹر سے بناتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس 10 چین آف نریٹر نے صحیح کہا ہے, ایک آدھا چین آف نریٹر اس میں خراب بھی ہے, تو وہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی صحیح ہے کیونکہ وہ سیم کاپی پیسٹ باقی جگہوں کے اوپر موجود ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. یہ اسلام کی بیسک چیز ہے. ٹھیک ہے, تو وار از ڈسپشن. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وار ڈسپشن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وار ڈسپشن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟
میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے کیا بتانا ہے یہ آپ کو اسلام Q&A بتائے گا. یہ دیکھیں, ڈسپشن ان وار. Praise to Allah. Allah has forbid treachery and has commended those who do it. Allah says, interpretation of the meaning. They are those whom you have made covenant. جن کے ساتھ نے covenant کر لیا ہے. But they break their covenant every time. Do not fear Allah. 856. And Prophet says, every betrayal will have banner وغیرہ وغیرہ. Al-Bukhari narrated, the messenger of Allah said, there are 4 characteristics. Whoever has all of them is pure hypocrite وغیرہ وغیرہ. It was narrated وغیرہ وغیرہ. And so on. Yes. Despite this commandment of betrayal, Islam allows deception in war in order to attain victory. The scholar agreed that it is permissible to deceive the kuffar in the war. لو جی اسکالرس کہتے ہیں کہ ایگری کرتے ہیں کہ اٹ از لیگلی الاؤڈ, یہ لیگلی الاؤڈ ہے ٹو ڈیسیو ان دا وار. لیگل الاؤنس ہے, لیگل الاؤنس ہے کہ آپ وار میں ڈیسیو کر سکتے ہو. تو بھائی پھر ہم کیا کریں؟ جب آپ کے پاس لیگل الاؤنس آ جاتی ہے کہ آپ وار میں ڈیسیو کر سکتے ہو. اچھا میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں یار کہ وار میں ڈیسیونگ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ ایک طرف آپ کے پاس وہ ہے, دوسری طرف آپ کو آپ جو انڈیا میں لوگ رہتے ہیں وہ جو یہاں پہ یہ ساری لڑائیاں شرائیاں چل رہی تھیں, ٹھیک ہے, ان ساری لڑائیوں میں گیم کیا ہو رہی تھی اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. میں آپ کو گیم سمجھاتا ہوں تھوڑی سی. یہ گیم آپ کو ایسے ہی سمجھ آئے گی. ایک آپ کے پاس وہ چیز ہے اور ایک آپ کے پاس یہ چیز ہے. جو انڈیا میں لوگ رہ رہے ہیں, جب ان کے اوپر ایسے لوگوں کا اٹیک ہوتا ہے تو یہاں کا دھرما کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہاں کا دھرما چل رہا تھا کہ شستری مسٹ فائٹ فیئرلی, not attack the unarmed, not strike below the navel, nor fight after sunset. This reflects the foundation of Dharma Yudh, where the true fairness and honor are essential. اب آپ کے پاس یہ دو ڈفرنٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. مہا بھارتا میں آگے آتا ہے, truth is the highest virtue, but sometimes dharma must be upheld by other means. یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ کس وجہ سے آیا تھا؟ اس میں پھر پورا ٹروتھ نہیں بولا گیا تھا, لیکن یہاں پہ کیا آتا ہے کہ ڈسیو کرنا ہے کافر کو, کافر کو ڈسیو کرنا. کیوں؟ ایون دو کہ یہاں پہ آتا ہے, میں آپ کو ایک مزیدار چیز دکھاتا ہوں. اب منو اسمرتی کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ مانے, لیکن میں آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی آئیڈیالوجی کیا تھی. ٹھیک ہے, یہاں کے لوگوں کی آئیڈیالوجی کیا تھی. Let him not slay enemies who have laid down their arms. لیکن جب محمد نے حملہ کیا یہودیوں کے اوپر بنو قریظہ میں, اس نے ان سارے لوگوں کا قتل کیا جنہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے. Nor those who have no means of defense. محمد نے بنو قریظہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو ان کے پاس ڈیفنس کا مین نہیں تھا. Nor those who are asleep. محمد کے ساتھیوں نے جب رات کو سوتے ہوئے لوگوں کے اوپر اٹیک کیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یار محمد ہم تو ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی مار رہے ہیں. محمد نے کہا تھا they are from among them, they are from among them, مار ڈالو. during the night raids, رات کو جب ریڈ کرتے تھے محمد کے فالوورز تو کیا کہا گیا کہ یار محمد
ہم رات کو جب ریڈ کر رہے ہیں تو مشرکوں کے بچے بچے بھی مر رہے ہیں اور عورتیں بھی مر رہی ہیں. محمد نے کہا they are from among them. ملٹیپل حدیث ہیں. Messenger of Allah said we kill the children of polytheists during the night raids. He said they are from them. وہ بھی انہی میں سے ہیں. Women and children بھی آ جائے گا. Children of polytheists killed by the cavalry during the night raids. He said they are from them. مرتے ہیں تو مرے انہی میں سے ہیں. During the night raid they are. اب یہاں پہ women بھی آ گئے, جیسا کہ میں کہہ رہا تھا women بھی ہے. We asked about the women and the children of the polytheists. بچے اور عورتیں. محمد نے کہا they are from among them. وہ انہی میں سے ہیں. تو آپ کے پاس ایک طرف یہ آتا ہے کہ رات کو نہیں مارو جب وہ سو رہے ہوں, جس نے تلوار پھینک دی اس کو نہیں مارو, جو فلی کر رہا ہو اس کو نہیں مارو. دس امپلائز اسٹرکٹ مورل کنڈکٹ. ٹروتھ اینڈ رائچسنس مسٹ بی گورن ایون ان دا وار. تو یار دیکھیں آپ کے پاس دو طرح کی آئیڈیالوجیز یہاں پہ پھر آئیں, اور وہ دونوں آئیڈیالوجیز ایک دوسرے کے اپوزٹ چل رہی ہیں. ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہہ رہی ہے وار تو ہے ہی ڈسپشن, وار تو ہے ہی ڈسپشن. تو جب وار ڈسپشن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو کہ آپ کو بچپن سے سکھایا گیا ہے. جھوٹ بولو, دبا کے بولو, اتنا بولو کہ وہ سچ دکھنا شروع ہو جائے. تو آپ کے پاس جب وار از ڈسپشن ہے نا, تو آپ نے ہر مین کو لے کے چلنا, ہر مین کو لے کے چلنا. ٹھیک ہے. مینی ریڈنگ پارٹیز کی طرح گیا یار یہاں پہ. وار از ڈیسیٹ. وار تو ڈسپشن ہے. Islam allows deception in war in order to attain victory. The scholar agree that it is permissible to deceive the kuffar in the war in any way possible, except that if you would mean breaking the terms of the treaty or the trust. چاہے آپ treaty کی terms اور trust بھی break کریں, in which case it is not permitted. The prophet war is deceit. One of the most dangerous element of the deceit is taking enemy by surprise and catching them unaware before they can get ready to war. When the Messenger of Allah did, اچھا اب اس کے اوپر ہم چلتے ہیں ریلائنس آف ٹریولرز میں شرع شریعت کو پڑھنے کے لیے. اور جب ہم شرع پہ چلتے ہیں, اب مسلمان نہیں آئیں گے, اب ان کی یہاں پہ اب پھٹ جائے گی, اب یہاں پہ ان کی پھٹ جائے گی. کیوں پھٹ جائے گی؟ کیونکہ یہ پھڑنے کے لیے ہے. یہ دیکھیں اب اس کو سمجھتے ہیں. لیٹ دیر بی اے گروپ آف یو ہو کال ٹو گڈ. آپ کو کہ یار اچھائی کی طرف بلانا تو اچھی بات ہے. اینڈ کمانڈ دا رائٹ. یہاں پہ بات ہوتی ہے جب آپ کمانڈ کرتے ہیں, کمانڈ کرنے کے لیے اتھارٹی ہونا ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ ہر کسی پہ نہیں ہے, یہ کمیونل obligation ہے کہ اگر 10% نے کر دیا ہے, 5% نے کر دیا ہے تو سب کے لیے ہو گیا. سو اف انف پیپل ڈو اٹ, meaning that whoever a wrong is seen, one of those who sees it corrected. کہ ایک کر دے صحیح, 100 کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. The responsibility lifted from the less. تو باقی سب کے لیے اب یہ فرض نہیں رہ گیا, اب یہ باقی سب کے لیے فرض نہیں رہ گیا. Those who perform it being expressly mentioned is successful. There are many verses in the Holy Quran. کئی ورسز ہیں. اچھا یہ دیکھیں, یہ ہے جہاد کی مین حدیث. دنیا کا کوئی اسکالر اس سے انکار نہیں کرتا. یہ نسائی کی حدیث ہے, من رائی المنکر, جو بھی غلط کو دیکھے. منکر کہتے ہیں جو کہ جس نے کفر کیا, انکار کیا, کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے. لیٹ ہم چینج ود ہز ہینڈ, اسے اپنے ہاتھ سے روکنا ہے. یہ کون سا ہے؟ جہاد بالیدئی, ہاتھوں سے جہاد. If unable then change it with his tongue. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے. If unable then with his heart. اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے دل سے برا جانے. And this is the weakest degree of faith. اور یہ ایمان کا سب سے گندا ڈگری ہے. Commanding the right and forbidding the wrong. اور اللہ will put the worst of you in charge. اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم میں سے سب سے برے بندے کو انچارج لگا دے گا اس علاقے کا. اچھا ہم ذرا تھوڑا سا اسکپ کرتے ہیں.
یہاں سے پیپل ہو ڈو ناٹ چینج سم تھنگ, وہ لوگ جو کچھ بدلتے نہیں ہیں جو کہ غلط ہو, وین دے سی اٹ, جب وہ دیکھتے ہیں, آر آن دا ورج آف سویپنگ پنشمنٹ فرام اللہ, اگر آپ غلطی کو دیکھ کے اس کو بدل نہیں رہے تو اللہ کی نظر میں آپ جہنمی ہو. اب مجھے بتاؤ, جو آپ لوگ غلط کام کر رہے ہو ہندو, جو آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہو, جو آپ اللہ کو نہیں مان رہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ظلم العظیم ہے. شرک جو ہے وہ ظلم ہے, شرک از دا ظلم العظیم, اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 48, اللہ ظلم کو معاف نہیں کرتا. 448 اینڈ چیپٹر نمبر 31 آیت نمبر 13, اللہ کہتا ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے, وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو بھائی جان ظلم کہتے ہیں انجسٹس کو, انجسٹس کو, انجسٹس کو یعنی کہ غلط کو. تو بھائی جان اس کو بدلنا ہے, اس کو بدلنا ہے. اب اس کو بدلنے کے لیے ہاتھ سے, تلوار سے جہاد کیا جا رہا ہے جہاں پہ ہوتا ہے. دوستو ایک تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرو, اور جو لوگ میرے اردو چینل پہ بیٹھے ہیں ایک دفعہ ہندی چینل پہ جا کے نا ہندی والی چینل کی بھی سٹریم کو ویو کر کے لائک کر کے آ جاؤ, کیونکہ ہمیں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چینل پہ جہاں جہاں پہ ہم لائیو گئے ہوئے ہیں نا اس کو ذرا زیادہ, کیونکہ دیکھو ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سب تک جائے. تو یہ ہندی چینل جو ہے نا, یہ چونکہ پاکستان میں بین نہیں ہے, تو اس کو بھی جا کے ذرا فٹافٹ, یہ میں نے لگایا یہاں پہ, اس کے اوپر جاؤ, جا کے ایک آدھا کمنٹ کرو, پھر چاہے واپس آ جاؤ, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جا کے بھی ایک دفعہ جا کے لائک کر کے پھر چاہے واپس آ جاؤ. دوسرا, اگر آپ لوگوں نے میری ٹویٹر کو شیئر نہیں کیا, ٹویٹ کو, تو بھائی جان ٹویٹ کو بھی شیئر کرو زیادہ سے زیادہ. میں آپ کو ٹویٹ دوبارہ دے دیتا ہوں, کیونکہ یار ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور مجھے کافی بولنا پڑے گا, اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہوں اتنا ہی بہتر ہے کہ وہ اس کو سن لیں. تو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کرو, ٹویٹر پہ ری ٹویٹ کرو, ٹھیک ہے, اور ہر جگہ پہ جا کے جو ہے نا اس کو زیادہ زیادہ پھیلاؤ. کیونکہ دیکھو یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو نارملی نہیں ملیں گی, جو میں دکھا رہا ہوں, جو میں دکھا رہا ہوں یہ آپ کو نارملی نہیں ملتی. بہت کم لوگ ہیں جس چیز پہ بات کرتے ہیں. سیٹرڈے کو الولا والبرا کے اوپر بات کی تھی, میرا نہیں خیال انڈیا میں میرے سے پہلے کسی نے کی ہو. لاسٹ ویڈنسڈے کو جب میں نے اس کے اوپر بتایا تھا کہ کیوں ہوا اور قرآن کی مان سکتا کیا اس بارے میں, اس کے اوپر بھی اس طریقے سے سٹریم کسی نے نہیں کی ہے. تو میں آپ کو اندر سے چیزیں کھول کھول کے دکھا رہا ہوں. تو بھائی جان اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں, اور اوپن سٹریم اس لیے رکھی ہے کہ ہے کوئی مائکا لال جس کے پاس ریفرنسز ہوں اور وہ آ کے مجھے غلط ثابت کر دیں. تو چونکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو لنک شیئر کیے ہیں تو آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں. ان دا مین ٹائم میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, چھوٹی سی بریک. اس چھوٹی سی بریک کے اندر میں آپ کے پاس واپس آؤں گا, لیکن آپ ذرا ان دا مین ٹائم اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ذرا. Hello Habibis and Sheikh Ntika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com/Adam Seeker. We thank you all for your kindly support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there. God bless you all. Please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Sheikh Ntika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com/Adam Seeker. We thank you all for your kindly support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there.
God bless you all. Please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello Habibis and Sheikh Ntika lovers. Alright دوستوں میں واپس آ چکا ہوں. Thank you so very much. Okay, thank you so very much. میں واپس آ چکا ہوں. Thank you. اور yes اگر کوئی فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پیٹریون پہ جا کے کر سکتا ہے. Thanks a lot. اچھا دوستوں یہ جو سبجیکٹ ہے امید ہے آپ لوگوں نے شیئر کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ان دا مین ٹائم, اور شیئر کرنا بہت ضروری ہے. جتنا لائک جتنا شیئر کریں گے اتنا ہی آگے پھیلے گا, اور آپ لوگوں کے لائک اور شیئر کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہمارا چینل آگے جا سکے, بیکاز جس طریقے سے شیڈو بین اور یہ سب کچھ چل رہا ہے اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سو اب جناب یہ آتا ہے کہ جو لوگ چینج نہیں کر سکتے, جو غلط ہے, وہ کہاں پہ ہیں؟ جہنم میں. اچھا ناؤ ہو میں کمانڈ دا رائٹ اینڈ فوربڈ دا رانگ, یہ جو سبجیکٹ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. کون ہے؟ اب دیکھیں انڈیا میں ایک گیم چل رہی ہے 5:32 میں یہ لکھا ہے اسلام پیس ہے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈسپشن کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ وار تو ڈسپشن ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے, لیگل ریسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ دیر آر 4 انٹیگرل ان کمانڈنگ دا رائٹ اینڈ فوربڈنگ دا رانگ. 4 انٹیگرلز ہیں, اور وہ کیا کیا ہیں وہ اس کے بارے میں بتائیں گے. As for the requirement of the moral rectitude in the person giving the agreement, some scholars take into consideration and say that the corrupt person is not entitled. Corrupt person نہیں کر سکتا, کچھ اسکالر کہتے ہیں. اوکے خلیفہ کی پرمیشن ہونا ضروری ہے. مسلمان یہاں پہ آ کے رو رو کے ہمیں بولتے ہیں انہیں خلیفہ کی پرمیشن. ہیلو پڑھیں. Some scholars stipulate that the person who delivering the censor must have permission to do from the Khalif. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی پرمیشن ہونا ضروری ہے, اور his regional appointee یا اس کے کوئی ریجنل اپوائنٹی نے کہا ہو, and do not grant the private individual may censor other, اور لہذا کسی بھی پرائیویٹ پرسن کو کمانڈنگ دا رائٹ اینڈ فوربڈنگ دا رانگ کا جو سینچر ہے وہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. دس از انٹرو, یہ جھوٹ ہے. For the Quranic verses and hadith all indicate that whoever sees something wrong and does nothing has sinned. کیونکہ قرآن کی آیتیں اور حدیث سے کلیئر ہیں کہ جو کوئی بھی دیکھے اور وہ نہ روکے تو وہ گنہگار ہے. تو بھائی جان خلیفے کی ضرورت نہیں ہے, ریجنل اپوائنٹی کی ضرورت نہیں ہے, خلیفے کی ضرورت نہیں ہے, ریلیجس اپوائنٹی کی ضرورت نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ میکسیمم آپ کا امام کہہ دیا بات ختم ہو گئی, کیونکہ خلیفٹ تو ویسے ہی اب دنیا میں ختم ہو چکی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ریجنل اپوائنٹی آئے گا صرف. یہاں پہ اور ہے, یہاں ہے یا خلیفہ یا ریجنل اپوائنٹی. اب اچھا ریجنل اپوائنٹی کون ہے؟ مفتی جو ہوتا ہے وہ ریجنل اپوائنٹی ہوتا ہے. ایک علاقے کا جو مفتی ہوتا ہے وہ ریجنل اپوائنٹی ہوتا ہے. اور تلوار سے کرنے کے لیے ریجنل اپوائنٹی کی ضرورت ہے. تلوار سے کرنے کے لیے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا, صرف تلوار سے کرنے کے لیے. باقی کرنے کے لیے ریجنل اپوائنٹی کی ضرورت نہیں ہے. باقی کے لیے ریجنل اپوائنٹی کی ضرورت نہیں ہے. گالیاں نکالنے کے لیے ریجنل اپوائنٹی کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آگے پڑھواتا ہوں آپ کو. Stipulating that there must be permission of the Khalifa, وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں, this is غلط, wrong ہے. فار ایگزامپل کون سا یہ ایگزامپل پڑھنا ہے؟ One should realize that there are 5 level of censure, 5 لیول ہے سینچر کے. Explaining the wrong nature, پہلے تو چیز آرام سے بتاؤ بھائی جان تم غلط کر رہے ہو. Admonishing the person politely, اس کو آرام سے کہنا بھائی بہت غلط ہے, تم غلط کام کر رہے ہو, یہ بہت غلط ہے. Reviling him, اس کو گالیاں نکالنا. And harshness, اس کو غصے سے بولنا. And forcibly stopping the act, اور اس کو زبردستی اس کے ایکشن کو روکنا. Such as breaking musical instruments اور pouring out wine, جیسا کہ اس کے طبلے کو توڑ دینا, اس کے ہارمونیم کو توڑ دینا, اس کی وائن کو گرا دینا. یہ سارے کام کسی بھی مفتی یا خلیفہ کی پرمیشن کے بغیر کیے جا سکتے ہیں.
تو ایک ہندو علاقے میں ایک ہندو کی شراب کو گرا دینا, اس کے تبلے کو توڑ دینا, اس کے ہارمونیم کو توڑ دینا, اور جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں مجھے نہیں پتا, اس کے لیے کسی خلیفے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مفتی کی ضرورت نہیں. آپ مجھے کیا بتا رہے ہو بھائی؟ آپ مجھے کیا بتا رہے ہو؟ تمہاری کتابوں میں لکھا, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, تم مجھے کیا سمجھاتے ہو؟ پھر اینڈ فائنلی intimidation and threatening to strike the person or actually hitting him to stop what he is doing. It is the later level, not the first four, that requires Khalif permission because it may be lead to civil disobedience. تو آخری کے لیے, مارنے کے لیے, اس کے لیے خلیفہ یا مفتی کی ضرورت ہے, باقی کسی کے لیے نہیں. اچھا, the early Muslims inevitably practice of the permanent, اس کو skip کرتے ہیں. We have distinguished the 5 level, 5 level ہے, اس کو distinguish کیا ہے. Child is entitled to explain nature of the act to a denomination and advise him politely, and finally may censure the 4th level by such breaking the rule and pouring out the 4th. Being able to censure. اب یہ سمجھے ذرا, یہاں پہ ڈسپشن شروع ہوتی ہے. It is necessary condition that the person commanding something wrong, دیکھیں یہاں پہ کمانڈ ہے نا, تو کمانڈ کے لیے چاروں چیزیں چلتی ہیں. حکم دینا, something wrong, be able to do so. Someone who is unable to is not obliged to command. اگر تم کر نہیں سکتے تو پھر تم نہیں کرنا. Except in heart, پھر تم نے دل میں کرنا. انڈیا کے اندر بیٹھ کے تم دل میں برا جان سکتے ہو اور منہ سے جھوٹ بولتے جاؤ. دل میں برا جانو, منہ سے جھوٹ بولتے جاؤ. دل میں برا جانو اور منہ سے جھوٹ بولتے جاؤ. انڈیا میں آپ نے یہ کرنا. The obligation is not only lifted when the physically unable, but also when one fears the problem. جب ایک کو نقصان یا پرابلمز کا اندیشہ ہے, will result for one, which also comes under the heading of inability. اگر اس کو اندیشہ ہے کہ وقت کی پولیس اس کے خلاف کچھ کرے گی یا اس ایریا کے لوگ اس کے خلاف کچھ کریں گے, تو بھائی وہ بھی inability میں ہے. اب مجھے بتاؤ, انڈیا میں بیٹھے مسلمان کیوں نہیں کہیں گے اسلام امن ہے, امن ہے, امن ہے؟ محمد ساری عمر یہی کرتا رہا. The obligation to censor the wrong is likewise lifted when one knows the reproach will be ineffective. اور اس وقت بھی جس وقت وہ سمجھے کہ وہ ineffective ہو جائے گا. When one knows the wrong will be eliminated by speaking or acting without this entitling problem of oneself, one is obligatory to do it. اب کشمیر میں جب ان پولیس والوں نے پکڑا ہے سلیم واسطے کو اور ان کے سارے دوستوں کو, تو بھائی جان ان کو پتا ہے کہ ہم جب یہ سینسر کریں گے تو ہمارے اوپر کچھ نہیں ہونے والا. ہم یہاں پہ میجورٹی میں ہیں, ہم یہاں پہ میجورٹی میں ہیں, اور وار کا نام ہی ڈسپشن ہے. اور ہم اب روکیں گے. ہمارے اوپر اب قانون دیش کا نہیں نافذ ہوتا, ہمارے اوپر قانون اللہ کا نافذ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کیا ہے بیونڈ ڈاؤٹ. یہ شرع کے اندر بیان کیا گیا, یہ شرع شریعت کے اندر ہے. میں نے بولا نا, ہر چیز جو ہو رہی ہے اس وقت کشمیر کے اندر, پہلگام سے اٹیک سے لے کے اب تک, وہ ہر چیز ان کی شرع کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی نہیں ہے بھائی دوستو, یہ اسلام اور انڈیا کی لڑائی ہے. جس دن آپ سمجھ جائیں گے اس دن آپ لوگ عقل مند ہو جائیں گے. اور دشمن کو سمجھنا بہت ضروری ہے دشمن کو ختم کرنے کے لیے. When one knows that speaking will be ineffective and one will be beaten if one does, one is not obligated to. اگر آپ کا بولنا ineffective ہو جائے گا اور آپ کو مار پٹ سکتی ہے, تو بھائی پھر آپ نے نہیں بولنا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ سلیم واسطے اور ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے جب بولا ہے, ان کو نہیں بولنا چاہیے. ان کو بھیڑیے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, بھیڑیا کس طریقے سے چلتا ہے.
جب آپ کسی بھیڑیے سے لڑتے ہیں تو بھائی آپ مارے جائیں گے، تو پھر آپ مارے جائیں گے. یار مسٹر فارچون، اگر میرے پاس بیک سٹیج میں مسجد کا امام ہوتا تو میں اسے لینا لیتا. میرے پاس سٹریم یارڈ میں بیک سٹیج میں کوئی ڈنگر نہیں. اگر کوئی مسلمان کے پاس ہمت ہو تو وہ جڑے گا تو میں اسے لے لوں گا. اس وقت میرے پاس بیک سٹیج میں کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جس لیول پہ جا کے میں بتا رہا ہوں اس کو ریفیوٹ کر سکے. لاسٹ جب سیٹرڈے کو میں نے سٹریم بنائی تھی الولا والبرا کے اوپر، تو بھی کوئی کسی پڑھے لکھے میں اتنی ہمت نہیں ہے اس کو ریفیوٹ کر سکے جو میں دکھا رہا ہوں. یہ قانون ہے، شرع ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کا کولیکٹیو ایگریمنٹ ہے یہاں پہ شریعت کے اندر. میں جو بول رہا ہوں میرے پاس بیک سٹیج میں کوئی مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی امام آئے گا میں اسے لے لوں گا. کوئی آئے گا تو نا کسی میں ہمت ہوگی تو پھر نا. ایسے موقع پہ ہمارے محمد اجاب جنہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے مسلمان، میں محمد اجاب کا دوبارہ سے ٹویٹ لگا دیتا ہوں، اس نے بولا ہے کہ انڈیا کے مسلمان، یہ والا محمد اجاب جس نے بولا ہے کہ انڈیا کے مسلمان انڈیا کا اگر ساتھ دیتے ہیں تو وہ اسلام سے خارج ہے. یہ میں نے ٹویٹ لگائی ہوئی ہے. محمد اجاب ایسے موقع پہ کہتا ہے Because you're یہ pusillanimous. کہ جتنے بھی ڈنگر ہیں وہ اس وقت پسلینمس ہیں. Because you're pusillanimous. یہ مجھے ریفیوٹ نہیں کر سکتے جس ڈیٹا کے ساتھ میں آ رہا ہوں. میں ایک آدھی حدیث کے اوپر سٹریمیں نہیں بنا رہا، میں پورے آپ لوگوں کو کانسیپٹس دکھا رہا ہوں جو کانسیپٹس آپ کو نارمل ایکس مسلم نہیں دکھاتا. اس کو سنیں اور سمجھے اور غور کریں. اور کوئی مسلمان آئے گا تو میں لے لوں گا. اگر آپ لانا چاہتے ہیں لے کے آئیں جس مرضی مسلمان کو. When one knows the speaking will be ineffective or he will be beaten, one is not obliged to. اب اس کے اوپر سے جو فرض کی کیفیت ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. When one knows، جس وقت ایک کو پتا ہے that one censure will be ineffective but it does not entail problem for one, it is not obligatory because of its ineffectiveness, though one is still recommended to censure the action in order to manifest the standard of Islam. لیکن پھر بھی اسے کرنا چاہیے تو وہ دل میں کر سکتا ہے. Hadith that seems to show the non-obligatoriness of the commanding the right and forbidding the wrong are understood by Islamic scholars as referring to the specific situation. وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی specific situation جس میں اس نے نہیں کرنا. In which censure is ineffective. جس میں censure جو ہے نا itself جو ہے نا ineffective ہو جائے گا and are not global statement about the obligation implication. Commanding the right and forbidding the wrong will be obligatory until the day of judgment. تو بھائی جان دنیا ختم ہونے تک یہ کام ہر مسلمان نے کرنا جو کر سکتا ہے. ہر مسلمان نے کرنا ہے جو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کمیونل اوبلیگیشن ہے، ہر ایک پہ نہیں ہے، کمیونل اوبلیگیشن ہے. اینڈ ون نوز، when one knows that it will cause problem for one but the wrong will be eliminated by censure such as breaking the lute or dumping the wine, when one knows one will be beaten for it, it is not obligatory but rather recommended. اب اگر ایک کو پتا ہے کہ میرا یہ کام کرنے سے وہ گندگی رک جائے گی، فار ایگزامپل آئیڈلز کو توڑنے سے گندگی رک جائے گی، وائن کو گرا دینے سے وائن پینے والا رک جائے گا، لیکن اسے پٹائی بھی ہوئے گی، اس کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے. پھر اس وقت ریکمنڈیشن میں آ گیا، فرض کی کیفیت سے نکل گیا، اوبلیگیشن کی کیفیت سے نکل گیا. اوبلیگیشن کی کیفیت سے نکل گیا. The best jihad is speaking the truth to an unjust ruler. There is no disagreement among the scholars. Scholars کے درمیان کوئی disagreement نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے that it is permissible for a single Muslim to attack. کہ ایک اکیلا مسلمان بھی اٹیک کر سکتا ہے of the unbeliever, head holding and fighting them even if he knows he will be killed. دیکھیں آپ دیکھیں commanding the right and forbidding the wrong میں up to the war ہے. اب فیل گام میں کیا ہوا؟
وہ لوگ آئے ہیں